کیا آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف کی نواسی ہونے کے باوجود ختیجہ شاہ کتنے مہینوں تک جیل کی کوٹری میں قید کاٹتی رہی؟ جناح ہاؤس پر حملے کی مبینہ منصوبہ ساز ختیجہ شاہ کا لاہور کے کور کمانڈر جنرل سلیمان فیاض غنی کی فیملی سے کیا تعلق تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ نواز شریف نے ختیجہ شاہ کے نانا جنرل آصف نواز جنجوعہ کو زہر دے کر راستے سے ہٹوایا تھا؟ ہمارے سوشل میڈیا پر ایسا پرسیپشن کیوں دیا جاتا ہے کہ ختیجہ شاہ ہماری موجودہ ملٹری لیڈرشپ کو سخت ناپسندیدہ ہے؟ امریکی شہریت رکھنے والی ختیجہ شاہ کی پاکستان کے کن سیاسی گھرانوں سے قرابت داری ہے؟ عمران خان کی پرستار اور پاکستان تحریک انصاف کی نئی لیڈر ختیجہ شاہ کی زندگی کے اہم ترین پہلو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ختیجہ شاہ کا شمار پاکستان کی ٹاپ فیشن آئیکنز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن کر رکھی ہے۔ وہ ایک طویل عرصے سے پاکستانی کلودنگ برانڈ اعلان کی کریٹیو ڈائریکٹر ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں ان کا کپڑوں کا برانڈ پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی خواتین کی چوائس ہے۔ وہ ایک پاکستانی سمر لان کا ایک الگ برانڈ زاہا بائی ختیجہ شاہ بیان کرتی ہے۔ 2017 میں لکس سٹائل ایوارڈ میں ختیجہ شاہ کے اعلان برانڈ نے برانڈ آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا تھا۔ اس تقریب میں شوبز انڈسٹری کے سبھی ستارے موجود تھے اور ہر جانب گلیمر کی چکا چوند روشنیاں دیکھی جا سکتی تھی۔ ایسے میں ختیجہ شاہ اپنی بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے ایوارڈ لینے نہ جا سکی تو اس کی طرف سے مہربانو قریشی نے ایوارڈ وصول کیا تھا۔ یاد رہے کہ مہربانو قریشی اب کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی۔ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی 2 مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکی ہے، لیکن انہیں سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان آئی تھی تو انہوں نے ختیجہ شاہ کا ڈیزائن کیا ہوا ہی لباس پہنا تھا۔ ختیجہ شاہ خود بتاتی ہے کہ جب مجھے برطانوی شہزادی کیتھرین میڈلٹن کا لباس تیار کرنے کا آرڈر ملا تو پہلے تو مجھے لگا کہ شاید کوئی میرے ساتھ پرینک کر رہا ہے۔ کیٹ کو ختیجہ شاہ کا تیار کیا ہوا لباس اتنا زیادہ پسند آیا کہ اس نے لندن جاتے ہی ختیجہ شاہ کے لیے شکریہ کا ایک خط بھجوایا۔ 9 مئی کے روز پی ٹی آئی کی صنم جاوید خان اور طیبہ راجہ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی تحویل میں لے کر کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا، لیکن تب ختیجہ شاہ گرفت میں نہیں آئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کی اگر مان کر چلے تو لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس میں ہونے والے حملے کی مبینہ ماسٹر مائنڈ اور مرکزی ملزمہ یہی ختیجہ شاہ تھی۔ بعد ازاں ختیجہ شاہ نے گرفتاری دی اور انہوں نے کئی مہینے جیل میں گزارے۔ بیکن ہاؤس یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر اور تجزیہ نگار پروفیسر فاروق نے ایک کالم لکھا جس کا عنوان تھا جنرل جنجوعہ کی نواسی ختیجہ شاہ کے نام ایک خط۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھی کور کمانڈر ہاؤس کی لوٹ مار کر رہے تھے تو جنرل صاحب کا مور اٹھاتے وقت یہی موقف اپنایا گیا تھا کہ یہ سب ٹیکس دہندگان کا ہی مال ہے جو وہ واپس لے جا رہے ہیں۔ میں بزدل سا آدمی ہوں، ٹکر کے لوگوں میں شمار نہیں ہوتا۔ بات صرف یہ کرنا تھی کہ جس ادارہ جاتی کرپشن سے آپ کے خاندان نے اربوں کمائے وہ ہم غریب ٹیکس دہندگان کو واپس کر دیجئے۔ آپ جمہوریت کو کب سے پسند کرنے لگی؟ آپ اپنے والد سلیمان شاہ کے خلاف بھی کسی نہ کسی روز یہ موقف ضرور اختیار کریں گی کہ انہوں نے جنرل مشرف کی فوجی آمریت کا حصہ بن کر جمہوریت کا نقصان کیا۔ آپ کے نانا کو بے نظیر بھٹو سے شدید نفرتی اور صحافیوں کو بلا کر بتاتے تھے کہ پاکستان میں ماشاء اللہ سب سے بیٹر آپشن ہے۔ فاروق سلیری اپنے کالم میں یہ انکشاف بھی کرتے ہیں کہ ختیجہ شاہ اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سلیمان فیاض غنی کی اہلیہ ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست ہیں۔ آج کی بات کریں تو ختیجہ شاہ پر ابھی بھی کیس چل رہے ہیں لیکن وہ جیل سے رہائی پا چکی ہیں۔ جیل سے رہائی پر ختیجہ شاہ نے انسٹاگرام پر ایک بہت ہی لمبا چوڑا میسج لکھا اور اپنے تمام چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی اس پوسٹ پر ماہرہ خان اور عظمیٰ خان سمیت شوبز انڈسٹری کے کئی سٹارز نے ویلکم بیک لکھا۔ ختیجہ شاہ کی نجی زندگی کو ڈسکس کریں تو انہوں نے 2007 میں جہاں زیب امین سے شادی کی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور پیدا ہوئی اور وہ سنی سید ہیں۔ ان کی والدہ انیلا شاہ ہاؤس وائف ہیں جبکہ ان کے والد سلیمان شاہ نامور اکانومسٹ ہیں جو پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں۔ ختیجہ شاہ کے پاس US سٹیزن شپ بھی موجود ہے جبکہ ان کے پاس پاکستان کی دوہری شہریت بھی ہے۔
तुफैल रोड लाहौर कैंट में इनका कई कनाल का महल नुमा घर है। कई इलीट क्लास फैमिलीज़ की तरह खतीजा शाह को भी कुत्ते पालने का बहुत शौक़ है। एक मौके पर जब इसका एक कुत्ता घर से लापता हो गया तो बाकायदा अखबार में इश्तिहार दिया गया कि जो इसे ढूंढ कर लाएगा इसे इनाम भी मिलेगा। क्योंकि खतीजा शाह इमरान खान की सपोर्टर हैं तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि नून लीग वाले इन पर कीचड़ ना उछालें। नून लीग के सोशल मीडिया पेजेस पर इस तस्वीर को सर्कुलेट करते हुए गंदे गंदे कैप्शन लिखे गए। हालांकि ये फ़ोटो खतीजा शाह की नहीं बल्कि ईरान अलनास नूरोज़ी की है। इमरान खान की डाई हार्ड फ़ैन खतीजा शाह आर्मी बैकग्राउंड रखती है। इनके नाना जनरल आसिफ नवाज जंजुआ नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में आर्मी चीफ थे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में ये लिखा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग के बारे में आखिरी वक्त तक यही ख़तरा था कि कहीं वो भी मार्शल लॉ ना लगा दें। इनके बाद आने वाले आसिफ नवाज जंजुआ भी मार्शल लॉ के चक्रों में थे। नवाज शरीफ और सिपा सलाह जंजुआ के माबैन जंग चलती रही थी कि 8 जनवरी 1993 के रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ जैगिंग ट्रैक पर हार्ट अटैक की वजह से अचानक इंतकाल कर गए। उस वक्त इनकी उम्र 56 बरस थी। जनरल आसिफ नवाज की मौत से कबल उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ इनके कई मामलात पर इख्तलाफात बताए जाते हैं जो कि इनके अहले खाना के शक की एक वजह मालूम होते हैं। जनरल साहब की बेवा जो कि खतीजा शाह की नानी थी, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि इनके शोहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई बल्कि इन्हें हुकूमत वक्त ने जहर देकर कत्ल किया था। दूसरी तरफ मरहूम आर्मी चीफ के भाई शजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि आज तक फ़ौज और सियासी एस्टेब्लिशमेंट इस बात को मानने से तैयार नहीं है कि फ़ौजी सरबराह को कत्ल किया जा सकता है। जनरल आसिफ नवाज के भाई शजा नवाज जो रिश्ते में खतीजा शाह के भी नाना ही लगते हैं, वो सियासी और स्ट्रेटजिक तज्ज़ियाकार हैं। वो 70 की दिहाई में पीटीवी न्यूज़ पर ख़बरें पढ़ा करते थे। वो कई किताबें तहरीर कर चुके हैं लेकिन हमारे सियासी हलकों में उनकी एक किताब क्रॉस सोर्ड बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो अमेरिका में मुकीम हैं और वहीं की शहरियत रखते हैं। शजा नवाज जंजुआ की साहबजादी आमिना नवाज जो खतीजा शाह की वालदा के चचाजाद बहन लगती हैं, वो भी जर्नलिज़म की फील्ड से वाबस्ता है। आमना नवाज अमरीकी टीवी चैनल पर बतौर एंकर पर्सन नज़र आती है। उन्होंने अपने कोलीग पॉल वाल्टर के साथ 2007 में शादी की थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।